السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ معزز مکرم صدر محترم اساتذہ کرام اور میری دینی ملی بھائیوں، آج کے اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ محترم سامعین، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس مذہب کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت مکمل انصاف کے ساتھ حقوق عطا کر دیے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضابطہ عطا کیا ہے، وہ مقام مرتبہ کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ دنیا کے مخالفین اسلام کے خلاف الزام لگانے دو، برا بھلا کہنے دو، آدھا اسلام عورتوں کے متعلق اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے دو، تحریک و تنظیم چلانے دو، اسلام کے خلاف الزام تراشنے دو، اس سے اسلام کو کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کو یا خواتین کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ ظالم تو اپنی شبیہ بگاڑ رہے ہیں، دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اسلام نے عورتوں کو گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے، تمہارے باطل مذہب نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے؟ مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب ادیان میں عورتوں کو کیا مقام ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے۔ کوئی کہتا ہے عورت تو شراپا شر ہے، برائی بے حیائی منبع شر چشمہ ہے، کوئی کہتا ہے عورت گھر کی لانڈی ہے، کوئی کہتا ہے عورت بے وفا ذات ہے۔ ہندوازم میں انتہائی لوگ عورتوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود آدھا اسلام زبان دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کو کچھ حقوق نہیں دیے، ان پر ظلم کیا، ان کی گھر کی چہار دیواری پر محصور کر دیا۔ میں کہتی ہوں اسلام نے عورتوں کو دنیا میں جینے کا حق دیا، زندگی اور حیات سے مالا مال کیا۔ یہی خواتین بچیاں قبل از اسلام میں زمانہ جاہلیت میں درگور کی جاتی تھی، اسلام نے ان کو مارنے، قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے کا حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زندہ درگور کرنے والے سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ بچی سے پوچھے گا تم کس جرم کی وجہ سے قتل کی گئی۔ کل قیامت کے روز اس جرم کے بارے میں مسئول ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے باپ سے سخت ناراض ہوگا، زندہ درگور کرنے والے سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ بچی سے پوچھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم الحقوق الامہات ووعد البنات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، اسلام نے عورتوں کو دوسرا حق وراثت کا حق دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو باپ کے جائیداد میں وراثت کا حق دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو وراثت حق دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، ان کے مال کو بھائی چچا مل کر لوٹ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ تیسرا حق مہر ہے، اسلام نے عورتوں کو نکاح میں حق مہر عطا کیا۔ جاہلیت میں عورتوں کو مہر سے محروم کر دیتے تھے، لوٹ کر کھا جاتے تھے۔ شادی کے بعد میں شوہر کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ چوتھا حق یہ اسلام نے مختلف حیثیتوں سے عورتوں کے ساتھ عزت و تکریم کا حکم دیا ہے۔ مثلاً اگر عورت ماں کی حیثیت ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، ماں کی مخالفت کو قرار دیا ہے اور یہ بتایا کہ ماں کی خدمت کا دخول جنت کا سبب ہے، اور یہ بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت خالہ ہے تو وہ ماں کے مساوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کسی کے پاس 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ محترم سامعین، اگر عورت بیوی کے شکل میں ہے تو اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی پابند بنایا ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اگر عورت عام خاتون ہے تو اس کے ساتھ
بدتمیزی سے روکا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام نے عورتوں کو اتنا بلند مقام عطا کیا، اتنا اونچا مرتبہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آدھا اسلام جو اسلام کے خلاف الزام لگاتے ہیں وہ سارے لوگ جھوٹے دغاباز مکار ہیں، انہوں نے اسلام کی تعلیمات صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ان کی ذہن نشازی کرے۔ یا اللہ نے ہمیں ایمان و اسلام کی سعادت سے مالا مال کیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر آواز کو دندان شک میں جواب دے تاکہ باطل کی زبان گونگی ہو جائے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے اپنی خطبہ ختم کرنا چاہوں گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوجے درو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی تعلیمات سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔